ابھی جو اجتماعی اعمال کا ہم آغاز کریں گے اس میں سب سے پہلے تلاوت ہے، ترجمہ اور مختصر سی تشریح۔ آج ہم سورہ عنکبوت سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اگلی جو رات ہوگی 21ویں کی رات اس میں سورہ روم، اور انشاءاللہ 23ویں شب قدر کی جو رات ہے، 23ویں رات، 23ویں رمضان کی رات، اس میں انشاءاللہ سورہ دخان ہم پڑھیں گے۔ اب آپ سب انشاءاللہ قرآن مجید آپ کے پاس یقیناً موجود ہوگا، ہونا چاہیے آپ میں سارے کے پاس۔ قرآن مجید میں سے آپ سورہ عنکبوت کھولیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آج ہم تلاوت کریں گے۔ ایک نقطہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ان راتوں میں یہ جو 3 صورتیں ماہ مبارک رمضان اور شب قدر کی ان راتوں میں یہ جو 3 صورتیں ہیں، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم اور سورہ دخان، ان 3 راتوں میں ان کا پڑھنا، اس کا ثواب، جو ان کو پڑھتا ہے ان کے لیے اجر، ان کے گناہوں کی مغفرت، دنیا و آخرت کی کامیابی، یہ جتنے بھی فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک راز ہے، ایک رمز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 3 صورتوں کے اندر ایسے مطالب ہیں، ایسی تعلیمات ہیں، ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے، ان کو ان میں غور و فکر کی جائے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تو یقیناً خدا کی رحمت کی طرف سفر شروع ہو جائے گا، اور اس دنیا میں کامیابی و کامرانی، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دائمی جنتیں یقیناً ایسے افراد کے منتظر رہیں گی۔ بس عزیزان محترم، ہم آغاز کریں گے سورہ عنکبوت سے تلاوت کا، اور آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ اس میں سورہ عنکبوت کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی 29ویں سورہ ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، بنام خدا رحمان رحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آپ اندازہ کریں پہلی آیت ہی کس عنوان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف ایمان کا اظہار کرنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم وقت کے اندر اس کو مکمل کر سکیں۔ اور بتحقیق، آیت نمبر 3 میں، اور بتحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ یہ جو دعویٰ ہے ایمان کا، اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اللہ آزمائش کے ذریعے اس کو واضح کر دے گا۔ آیت نمبر 4، برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی جو برائی کرتا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ وہ بچ نکل جائے گا، کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے اللہ کے عذاب سے نکل جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کتنا برا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے اس طرح سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جس کو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید ہے، جو امید رکھتا ہے کہ اس نے خدا کے حضور جانا ہے، تو وہ باخبر رہے، اسے خبر ہو کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے۔ آیت نمبر 6، جو شخص جفاکشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے جفاکشی کرتا ہے۔ اللہ تو یقیناً عالمین سے بے نیاز، یعنی جہاد، راہ خدا میں کوشش، راہ خدا میں جستجو کرنا، جو بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
آیت نمبر 7، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ دیکھیں ذرا محترم، آج کی رات کا موقع اللہ کہہ رہا ہے اگر ایمان لاؤ گے، نیک اعمال بجا لاؤ گے، آگے اگر عمل نیک بجا لائیں گے تو پھر جو پچھلی برائیاں ہیں، جو پچھلے گناہ ہیں جن پر ندامت ہے، شرمندہ ہو، پشیمان ہو اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہتے ہو، اب آگے تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے۔ اللہ نے کہا حتماً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ آیت نمبر 8 میں ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک تاکید ہے، اور والدین کی اطاعت سے منع کر دیا ہے۔ کب؟ جب وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کے لیے کہیں، یعنی ایسے کام کا کہیں کہ جہاں پر خدا کی توحید سے ٹکرا رہی ہو۔ اگر تم سے کسی ایسے کام کا مطالبہ کریں جو توحید پروردگار سے ٹکرائے تو وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 9، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ آیت نمبر 10، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کے مانند تصور کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ یعنی امن اور آسائش میں، آسانیوں میں سب صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، جب تکلیف اٹھانی پڑے، جب ایمان کی راہ میں کوئی مصیبت اور تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی قربانی دینی پڑے تو پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، ایمان نہ بھی لاتی تو مصیبت آئی جانی تھی، تو ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جب کوئی فتح و نصرت کا مرحلہ آیا، کوئی آسانیوں کا موقع آیا تو اس وقت پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ شب قدر میں یہ سورت پڑھنے کی تاکید ہے نا، اور اس کے اندر مجھے اور آپ کو قرآن، یقین کرے قرآن ہمیں ہماری اصل شکل دکھاتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو۔ اور اس کے بعد اصلاح، اگر اسی دنیا میں موت سے پہلے اصلاح کر لیں تو پچھلے گناہوں کی معافی کی خدا کی طرف سے ضمانت ہے۔ آیت نمبر 11، اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہیں۔ آیت نمبر 12، اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں کفار کے طریقے جو ہیں وہ اہل ایمان کو منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام گفتگو میں، عام بولیوں میں اس طرح کی باتیں کر دی جاتی کہ کوئی نہیں ہم اٹھا لیں گے، تمہارا گناہ میرے سر نہیں، کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں ہوتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 13، البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے گناہ کا سب بوجھ میرے سر پہ، اس کے گناہ کا بوجھ تو ہوگا ہی، اس کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ سے اگر جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کے گناہوں میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14، اور بتحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 رہے، 1000 سال رہے، یعنی 950 سال۔
پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کے قوم پر طوفان آیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ آیت نمبر 15، پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گڑھ لیتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاتھ سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ جو بت پرستی ہے اس سے باز آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہی تعلیمات، اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یعنی تخلیق پہ غور و فکر کرنا۔ اب ایسے خود انسان اگر اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے نا کہ میں کیا ہوں، میرا آغاز کیا ہے، مجھے خدا نے کن کن مراحل سے گزارا، عبرت لینے کے لیے خود اپنی تخلیق پہ غور کرنا، فکر کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو انسان اپنی ہدایت کے راستے میں طے کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 20، کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین میں جب چلو پھرو تو غور کرو، دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی ہے اور پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 21، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو اس جگہ پہنچا دے جہاں پر اللہ کے قانون کے مطابق اس کے اوپر عذاب آئے، اور اسی طرح جو بندہ ہدایت کے راستے میں کوشش کرے اور خود کو ہدایت کی طرف لائے، تو یہاں پر عذاب خدا اور ہدایت پروردگار تک پہنچنے میں بندے کے اعمال کا عمل دخل ہے۔ آیت نمبر 22، تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی بندے اپنے نافرمانی کے ذریعے خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ آیت نمبر 23، اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 24، تو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ وہ کہیں انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ جب واضح دلائل کا مقابلہ کچھ نہیں ہوتا، دلیل کے مقابلے میں جواب نہیں بن پاتا، تو پھر راہیان حق، مدعیان حق کے خلاف باطل کے پیروکاروں نے اس سے پہلے کائنات میں ان کی یہی روش رہی ہے کہ وہ ان کو مار دیں، ان کو تکلیف دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشہور ہوا کہ آگ میں ڈالا انہوں نے، لیکن اللہ نے اس سے ان کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی ایک سمجھو اس میں سے ایک راز کے اوپر سے پردہ ہٹائے۔ کیوں بت پرستی میں لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بت موجود ہیں، لیکن آج کے دور کے بت پتھر کی شکل کے نہیں ہیں، آج کے دور کے بت بڑی بڑی طاقتوں کی شکل میں ہیں، سپر پاورز کی شکل میں ہیں۔ اسی طرح خود اگر ذات میں بات کریں، انسان کے فرد کے اندر کی بات کریں، تو انسان کی عادتیں بت کی شکل میں ہیں، انسان کا نفس بت کی شکل میں ہے، خواہشات نفس بت کی شکل میں ہے، اور ان بتوں کی پوجا، ان بتوں کی اطاعت، ان بتوں کی پیروی، چاہے وہ نفس کے اندر کے بت ہوں یا بیرونی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو بت بنی بیٹھی ہیں وہ ہوں۔ انسان کیوں اس بت پرستی میں مبتلا رہتا ہے؟ دنیاوی اور چھوٹے چھوٹے مفادات، اپنے مادی مفادات کی وجہ سے۔
اچھا، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ان بتوں اور ان بت پرستوں کے درمیان ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر بتوں سے مراد فقط پتھر کے ہی بت ہوں تو ان کا لعنت کرنا، جیسے بت پرست بتوں پر لعنت کریں گے، بت ان پر لعنت، تو پتھر کے بت میں کیا لعنت کرنا؟ یقیناً بتوں سے مراد وہ طاقتیں ہیں کہ جو بت بن چکی ہوتی ہیں انسان کے۔ آیت نمبر 26، اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ بڑا خوبصورت راز ہے شب قدر میں اس آیت کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، بلکہ بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ اور ان تعلیمات کو سننے کے بعد لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ عزیز من، آج کی رات، شب قدر کی رات، اپنے آپ سے رب کی طرف ہجرت کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات ہے کہ جس میں انسان اپنے بری صفات، اپنے برے اعمال، ان سے ہجرت کرے گا خدا کی طرف، اللہ کی طرف، رحمت خدا کی طرف ہجرت کرے۔ آج کی رات ہجرت کی رات ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی رات ہے، نفس کی خواہشات کو ترک کر کے خدا کے حضور جانے کی رات ہے۔ یہاں پر جو لوط علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ نمرود مٹ گیا، ابراہیم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آیت نمبر 28، اور لوط کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بلا شبہ اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ لوط نے کہا پروردگارہ ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے، آیت نمبر 31، ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے واسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ وہ بولے، فرشتوں نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں وہاں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ لوط کی بیوی نہیں بچ سکے گی عذاب خدا سے، کیوں؟ کیونکہ کردار عمل موجود نہیں ہے۔ جس کے پاس عمل موجود نہ ہو، جس کے پاس کردار موجود نہ ہو، اگر نبی کی بیوی بھی ہوگی تو یہ رشتہ اس کو عذاب خدا سے نہیں بچا سکتا۔ شب قدر کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یاد رہے فقط نسبت، فقط نام لیوا ہونے سے بخشش نہیں ہونے والی، جب تک کہ کردار، جب تک کہ گفتار میں ان کی پیروی نہ کی جائے۔ آیت نمبر 33، اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں، نہ ہی محزون ہو، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اصل میں یہ فرشتے حسین شکلوں میں، مردانہ حسین شکلوں میں آئے تھے، تو لوط علیہ السلام کی قوم اسی خبت میں مبتلا تھی، تو وہ ان کے پیچھے پڑنے والے تھے، اس لیے لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تھے۔ آیت نمبر 34، بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بدعملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35، اور بتحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ آیت نمبر 36، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آیت نمبر 37، پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے
اور عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بتحقیق ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ آیت نمبر 39، اور قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بتحقیق موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہمارے گرفت سے نہیں نکل سکے۔ آیت نمبر 40، پس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے، کچھ کو چنگھار نے گرفت میں لیا، کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ متوجہ ہوں، یہ سارے ہمیں واقعات سنا دی، اور اس صورت کا میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، یہ جو صورتیں شب قدر میں پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، تو بعض لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی فقط تلاوت کرنی ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے تینوں صورتوں کی تلاوت کریں عربی میں، جلدی جلدی کر لیں، تاکہ وہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 صورتیں پڑھنے پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ اجر حاصل کیا جائے۔ عزیز محترم، یاد رکھیں، یہ جو ترتیب سے آپ دیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط کی قوم، شعیب کی قوم، عاد، سمود، موسیٰ، یہ ساری اقوام، ان کی تباہی کی بنیادیں کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ انکار توحید، بے عمل ہونا، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزارنا، ہٹ درمی کرنا۔ تو بس یاد رکھیں، اگر ہم ایسی حالت میں ہوں کہ ہماری زندگی نافرمانی خدا میں گزر رہی ہو، ہماری زندگی اپنے رسول کی تعلیمات کے اپوزٹ گزر رہی ہو، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھے کہ شاید کچھ متن پڑھنے سے، کچھ عربی عبارتیں پڑھنے سے شاید ہمیں ثواب مل جائے، ہمیں بخشے جائے، نہیں، جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک عمل کے میدان میں نہیں آئیں گے، جب تک اپنی برائیوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو ترک نہیں کیا جائے گا، تب تک جو اجر بیان کیے جاتے ہیں وہ اجر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یاد رہے، یہ جو کہا جاتا ہے جیسے شب قدر کے لیے ہے کہ شب قدر میں اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آگے کے لیے بہت ساری انسان کے لیے بہت ساری بھلائیاں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نیچے جملہ ایڈ کر دیں آپ، کیا؟ شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کسی وجہ سے ایک رات میں نمازی بن جائے اور باقی ساری زندگی کوئی نماز نہ پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف شب قدر کی راتوں میں اس کو قضا نمازیں یاد آئے، 6 دن کی قضا نماز پڑھ لے بس، اس کے بعد زندگی میں نماز مستقل قضا کرتا جائے۔ نہیں عزیز امان، فراڈ نہیں لگایا جا سکتا خدا کے ساتھ، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے، خدا شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم اللہ کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 41، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے۔ یعنی جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لے، جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے سر جھکا دے، جو اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا دے، جو کسی بڑی طاقت کے سامنے سر جھکا دے، تو یہ ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو اس کا سہارا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں جس سہارے کو پکڑے ہوئے ہے، یہ سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 42، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہیں بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ان مثالوں سے جن کے پاس علم ہے انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم اسے کہتے ہیں کہ جس بندے کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی آ جائے، جس تک پیغام پہنچ جائے خدا کا، جو سمجھ سکے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔
یہ عزیز من تمام مسلمان امت واحدہ بنے، ایک امت، فرقوں میں بٹے ہوئے ہونا اور فرقہ تفرقے میں پڑے رہنا اور اپنے اپنے فرقے کے حقانیت اور صداقت کے لیے دلیلیں جمع کرنا اور باقی سب کو جہنمی بنا دینا، کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ توحید کے اوپر جمع ہو جائیں، لہذا جمع کرنا سیکھیں۔ شب قدر کے پیغاموں میں سے ایک پیغام مسلمانوں کو، امت کو آپس میں جمع کرنے کا کام کریں، اس طرح کے امور بجا لائیں، اس طرح کی بات کریں، اس طرح کی تقریر کریں، اس طرح کے کام کریں، اس طرح کے منصوبے بنیں کہ مسلمان جڑ جائیں آپس میں، نہ کہ تفرقے میں پڑ جائیں، نہ کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ بھی پیغام شب قدر ہے قرآن کا۔ آیت نمبر 47 اور اسی طرح کرتے ہیں آیات کا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ آیت نمبر 48 اور اے نبی آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہیں اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ رسول اللہ نے کتاب نہیں پڑھی زندگی میں، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھا نہیں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی پڑھتے کتابوں کو، لکھتے اپنے ہاتھ سے، جبکہ نہیں پڑھا، 40 سال سامنے رہے، مشرکین کے سامنے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تہمتیں لگائی، کہتے تھے یہ قرآن خود گڑھ کے لے آتا ہے۔ اگر پڑھا ہوتا، کتاب پڑھنے والے ہوتے، لکھنے والے ہوتے تو بہت زیادہ شبہ پیدا کر دیتے باطل۔ آیت نمبر 49 بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین کا تقاضا ہے کہ کوئی نشانیوں سے مراد بڑے ایسے معجزے آئیں کہ جو عقلوں کو حیران کر دیں، اللہ کہہ رہے اس قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا جس کی آیات آپ کو سنائی جاتی ہیں؟ اس قرآن سے بڑھ کر کیا سب سے بڑی کرامت ہوگی؟ اور یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اور نصیحت آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نصیحت جب تک سمجھ نہ آئے اسے نصیحت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ فرض کریں اگر میں کسی کو نصیحت کروں، ایسے الفاظ اس طرح کی زبان میں کروں کہ اب اگلے کو سمجھ نہ آئے، تو یہ نصیحت تو نہیں ہوئی۔ نصیحت کیا ہے؟ جو سمجھ آ جائے۔ بس قرآن نصیحت ہے، رحمت ہے، تو سمجھ کے پڑھیں گے تب نصیحت کی سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 52 کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی خسارے میں۔ آیت نمبر 53 اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ جو خدا کے عذاب کے متلاشی ہیں، یعنی رحمت پروردگار، اللہ نے جو گنجائش دی ہے، اللہ نے جو کچھ مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی اطاعت میں نہیں آ رہے بلکہ عذاب کے انتظار میں ہیں، تو وہ بھی ایک دن اس کا جو وقت مقرر ہے اس میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 54 یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ عذاب میں عجلت چاہ رہے ہیں جبکہ دوزخ نے، جہنم نے ان کو گھیر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ برے اعمال کہ جو انسان کو دوزخی بنا دیتے ہیں اس نے گھیر لیا ہے۔ آیت نمبر 55 اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا۔ جہنم نے اطراف سے گھیرا ہے، عذاب اوپر نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 56 اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، پس صرف میری عبادت کیا کرو۔ ڈائریکٹ خدا مخاطب ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے، اور کتنے پیارے انداز میں اللہ نے بات کی۔ جیسے ہوتا نہیں ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بہت پیار بھرے انداز میں کہتی ہے میرے بیٹے یا میرے بچوں، جس طرح ماں اپنی ممتا اور محبت کے ساتھ بات کرتی ہے، کتنی محبت سے خدا کہہ رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کرو،
بس صرف میری عبادت. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زمین بہت وسیع ہے میرے ایمان والے بندو. اگر تمہیں کسی جگہ میری اطاعت کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تم کسی جگہ رہتے ہوئے میری اطاعت میں زندگی بسر نہیں کر پا رہے ہو، تو میری زمین وسیع ہے میرے ایمان والے بندو، ہجرت کرو، نکلو. خدا کی زمین وسیع ہے، اللہ رازق ہے. اگر تم اطاعت خدا کی وجہ سے، خدا کی معصیت سے بچنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کے لیے اگر اپنی جگہ چھوڑ کے ہجرت کرتے ہو، اس جگہ کو ترک کرتے ہو، تو جیسے ابراہیم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا کہ جہاں بت پرستی تھی، جہاں نمرود، جہاں آزر اور اس طرح کے لوگ، جب وہ لوگ ابراہیم کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ابراہیم پر پریشر ڈال رہے تھے، ابراہیم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا، تو خدا نے ان کو یعقوب اور اسحاق عطا کیے، اسماعیل عطا کر دیا، اور آج تک ابراہیم کا نام باقی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون. اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کرو. شب قدر کا ایک اور پیغام یہاں پر. عزیز، اگر تمہیں یوں لگتا ہے کہ تم اس علاقے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں تم موجود ہو، وہاں رہتے ہوئے تم اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہے، تو تم مجبور نہیں ہو. اللہ کی زمین وسیع ہے، نکلو. آیت نمبر 57. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. موت کا ذائقہ چکھو گے اور ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے. آیت نمبر 58. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. دعوت عمل ہے شب قدر کا پیغام. شب قدر میں قرآنی پیغام، عمل کی دعوت. عزیز، عمل کے بغیر نہیں ملے گا کچھ بھی. آیت نمبر 59. جنہوں نے صبر کیا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بس جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان صاحبان عمل کے لیے بڑا اجر ہے. آیت نمبر 60. اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے. اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تمہیں راہ خدا میں ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، اگر تمہیں اپنا کاروبار، دیکھیں ضروری ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت ہو سکتا ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف ہجرت کرنی پڑے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف ہجرت. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رزق کے بارے میں مت گھبراؤ. یہ جو پرندے ہیں، کیا یہ اپنا رزق اٹھا کر پھرتے ہیں؟ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. 61. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. آیت نمبر 63. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے الحمدللہ. البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے. آیت نمبر 64. دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے. اگر انہیں کچھ علم ہوتا، اگر علم ہوتا تو سمجھ آتی کہ یہ دنیا تو عارضی جگہ ہے، سب کچھ یہاں نہیں ہے، مستقل جگہ کچھ اور ہے. اگر اس بات کا علم ہو جائے تو فیوچر پلاننگ کا مطلب اس 60-70 سال کی زندگی کی پلاننگ نہیں ہے، بلکہ فیوچر پلاننگ موت کی کھڑکی سے گزر کر اگلی مستقل زندگی تک کی منصوبہ بندی اور پلاننگ ہونی چاہیے. آیت نمبر 65. جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں. کشتی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، انسان جب کسی تکلیف میں آتا ہے تو خدا کو پکارتے، خدا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اللہ جب اس تکلیف سے اسے نجات دلا کر اس کو راحت میں لے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. 66 نمبر آیت. تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹیں، لہذا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا
اللہ کے ان قریب معلوم ہو جائے گا. جو مشکل و مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتے ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور مگن ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، ان قریب معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 67. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی یہ مکہ جو تھا ایک بدامنی کی جگہ تھی، اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ اس پورے جگہ کو پرامن بنا دیا. یہ امن کی جگہ اللہ نے بنائی ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی قدردانی نہیں کرتے. آیت نمبر 68. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے. کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ آیت نمبر 59. بس آخری آیت سورہ عنکبوت کی. اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، سورہ عنکبوت کا اختتام ہوتا ہے. الحمدللہ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ان راتوں کے اندر ان سورتوں کو پڑھنے کا مطلب ان کے اندر موجود پیغامات ہیں جو خاص اہمیت رکھتے ہیں، جو خاص جگہ رکھتے ہیں. بس یہ قرآن کا شب قدر کے بارے میں پیغامات ہیں، قرآنی پیغامات، اور مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ رہنا ہے.